امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ یہ باتیں تو ہم پہلے بھی بہت بار سن چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ دن پہلے ایسا کچھ ہوا ہے کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ایک ساتھ نزدیک آئے گا تو غلط نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب دجال کا خروج ہو تو جب انتظار کرنا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں اور وہ مشرق کی طرف جائیں تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام میرے نام پر یعنی محمد ہوگا، اللہ پاک اس کو لوگوں میں ممتاز کر دے گا، اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے مقابلہ کرے گا، اور دجال سے پہلی جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے پھر نازل ہوں گے۔ ناظرین، اس حدیث کی مختصر تشریحات سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہی ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی کرم کیا ہوگا وہ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، اور یہی امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہوگا، اور اسے چند دن پہلے ہی خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتوں کی صرت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے خروج کے بعد ہوگا، یعنی دجال کا خروج ہو جانے کے بعد جب دجال پوری دنیا پر قابض آ چکا ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ ڈالے گا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کا جس کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا اس کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے آسمان کے فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ ناظرین، ہم نے اس سے متعلق بہت تفصیل سے پڑھ رکھا ہے، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہنے کے حق بجانب ہے کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان کا ایک علاقہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کے وہ خراسان جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے تحت یہ علاقہ دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جس میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں۔ ناظرین، اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ان قریب خراسان سے کالے جھنڈے کا ایک لشکر دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے مطابق جس میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، اس میں کہا گیا کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں نے مل کر یہودیوں سے جنگ لڑنی ہے، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ لڑیں گے۔ اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو جنگ تک لے کے جائے گی، جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی ایک طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے فلسطین کی طرف سے اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اور اس میں ان کے ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں، جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دی ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے خلاف لڑیں گے۔ وہ خبر ہے عیسائیوں کے سب سے قدیم چرچ کی جو فلسطین کے اندر موجود ہے، اور جس کی تاریخ 440 عیسوی تک جاتی ہے۔ کل کی خبر کے مطابق یہودیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری سے تباہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا اور وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا جس میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا، جس میں ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جھولا جس میں پیدائش کے وقت انہیں لٹایا گیا تھا، یہ تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے ذریعے تباہ ہو جاتا ہے تو اس سے اتنی بڑی پیش رفت ہوگی کہ پوری عیسائی دنیا میں ہلچل مچ جائے گی۔ تو کہا جا رہا ہے جیسے ہی چرچ کی خبر باہر آئی تو عیسائیوں کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ بے شک امت مسلمہ غفلت کی نیند میں سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے، اور ان قریب کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ جیسے ہی یہ چرچ کی تباہی کی بات باہر آئی ویسے ہی حالات کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے پہلے شیطان کا فتنہ ہمیں گھیرے میں لے لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے اس فتنے سے بچائے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، ہمیں اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔